آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ حضرات کی تعداد کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. یہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دلچسپی کتنی ہے، شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، یہ اصل معنی رکھتا ہے. عمل کرنے کی جستجو کتنی ہے، فکر کتنی ہے، دینی محفلوں کی اہمیت کتنی جانتے ہیں، کتنی نہیں جانتے، یہی اصل چیز ہے. باقی پروگراموں میں ایک لمبی تعداد بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سنجیدگی سے نہ سنیں، علماء کے خطاب کو دھیان سے نہ سنیں، توجہ سے نہ سنیں، تو ایسے پروگراموں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان پروگراموں کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے. یہاں تعداد گرچہ کم ہے لیکن سننے والے شوق رکھتے ہیں، سننے والے جذبہ رکھتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر کچھ باتیں بتلانے میں، کچھ سنانے میں ایک الگ ہی مٹھاس، ایک الگ ہی چاشنی ملتی ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ سنیں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. جس پر اللہ رب العالمین لعنت بھیج دے، جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اے نبی آپ اس کے حق میں کسی کو بھی مددگار نہیں پائیں گے. یعنی اللہ اگر کسی بندے پر لعنت بھیج دے کہ فلاں انسان ملعون ہے، فلاں انسان ملعون ہے، اس پر میری لعنت، اس پر رسول کی لعنت، اگر کوئی ایسا بندہ ہے اللہ کی نگاہ میں تو اس کا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اس کے اندر ایک لفظ آیا لعنت. لعنت کا لفظ ہمارے لیے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، کوئی یونیک ورڈ نہیں ہے، سنا ہوگا ہم نے لعنت کے حوالے سے. آئیے ذرا لعنت کا مفہوم سمجھ لیں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. لعنت کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ میں بتلانے کے بعد سوال بھی کروں. لعنت کے لکھنے والوں نے 3 معنی لکھے ہیں. 3. پہلا معنی، لعنت اگر اللہ کی طرف سے ہو، یعنی اللہ اگر کسی کی طرف لعنت کر رہا ہو، کسی پر اللہ لعنت بھیج رہا ہو، لعنت کا لفظ اگر یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، اپنی رحمت سے دور کیا ہوا. سمجھ میں آیا؟ لعنت کا لفظ اگر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مطلب ہوگا اپنی رحمت سے دور کیا ہوا. ایسا بندہ جو اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ملعون کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے کس پر لعنت بھیجی؟ ابلیس. سب سے پہلا ملعون ابلیس ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں ابھی میں مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں، ابھی میں مٹی کا ایک اسٹیچو بنانے والا ہوں، ایک انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی تصویر کو بنا لوں گا، جب میں اس کے اسٹیچو کو بنا لوں گا، اس کے ڈھانچے کو تیار کر لوں گا، اس کے بعد میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں گا. جب میں اس کو اپنی روح پھونک دوں گا تو یاد رکھنا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے
کے سامنے تم سجدہ کر لینا، اس کے سامنے جھک جانا. ابھی میں مٹی کا ایک انسان بنانے جا رہا ہوں، ایک انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. جب اس کی تخلیق کر لوں گا، جب اس کے ڈھانچے کو تیار کر لوں گا، جب اس کو بنا کر کے تیار کر لوں گا، جب اس ڈھانچے میں میں اپنی روح کو پھونک دوں گا تو اے فرشتوں تم سجدے میں گر جانا، سجدہ ریز ہو جانا. کیا کہا؟ سجدے میں گر جانا. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. سجدہ کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. سارے کے سارے فرشتے اس آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے، مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو حقیر سمجھ لیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، سجدہ نہیں کیا. جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے کچھ سوال کیے، کچھ کوسچن کیے، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، جب میں نے اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے جس کی تخلیق کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا تجھے حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کون سی ایسی چیز تیرے سامنے آ گئی جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین. تو نے تکبر کا اظہار کیا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. اے اللہ، تو نے اس مٹی سے انسان کو بنایا ہے، اس مٹی سے اس انسان کی تخلیق کی ہے، لیکن تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے. میرے ذہن میں یہ سوالات چل رہے ہیں کہ مٹی سے ہمیشہ اوپر آگ ہوا کرتی ہے، اس مٹی سے آگ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. نہیں کیا سجدہ. اللہ کو غصہ آیا، کیا کیا؟ بھگا دیا. ابلیس یہ جنت میں رہتا تھا، لیکن جب سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی جب کرتی تو جنت سے بھگا دیا گیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اے ابلیس، جب تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، تو نے اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو تو میری جنت سے نکل جا، بھاگ جا. قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. تو رجیم ہے، تو ملعون ہے، تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے. اسی لیے جب مسلمان قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھتا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے، قرآن کریم کا کوئی وقت پڑھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے اسے یہی تعلیم دی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کا آغاز کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. قیامت تک اللہ رب العالمین نے اس کو رجیم قرار دے دیا اور آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قیامت تک اس کے اوپر میری لعنت برستی رہے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ اس دنیا کا سب سے پہلا ملعون کون ہے؟ ابلیس ہے. اور لعنت کا لفظ جب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کیا ہوا، اور ابلیس قیامت تک اللہ کی رحمت سے دور ہوتا رہے گا، دور ہوتا چلا جائے گا. اس کو رجیم کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے گا. لعنت کا لفظ اگر بندے کے ساتھ جڑا ہوا، ہمارے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یا انبیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہو، صحابہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کے بندے کے ساتھ اگر یہ لعنت کا لفظ جڑا ہوا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر لعنت کرنے والے ہم ہیں، آپ ہیں، کہتے نہیں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا کر دیا، اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے،
اس پر تو اللہ کا غضب نازل ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، مر جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، طرح طرح کی بد دعا دیتے ہیں۔ تو لعنت اگر ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لعنت بھیجنے والے ہم ہیں، تو مطلب ہوتا ہے بد دعا دینا، بد دعا دینا۔ اور بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جلدی نہیں دیا کرتے تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے نرم دل تھے، لیکن کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکلے۔ زبان مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ استعمال کیا، کافروں پر، منافقوں پر، ظالموں پر، دشمنان اسلام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے کلمات کا استعمال کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے میں گرے ہوئے خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ سامنے ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بن شیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ربیعہ بن شیبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، عقبہ بن نبی معیط بھی بیٹھا ہوا ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک سے قریش کے سرداروں نے ایک پلاننگ بنائی، ایک پلان تیار کیا کہ یہ محمد جو ہمارا جانی دشمن ہے، یہ محمد جو ہمارے معبودوں کا جانی دشمن ہے، یہ محمد جو ہمارے دھرم کا جانی دشمن ہے، سن لو۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ بنائی، ایک پلان کیا۔ آج قبیلے میں جب اونٹنی کو ذبح کیا گیا ہے، اس اونٹنی کی اوجڑی کو کون لے کر کے آئے گا؟ آپس میں بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، عقبہ بن نبی معیط بھی موجود ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے، اللہ کے نبی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور یہاں دوسری طرف پلاننگ چل رہی ہے۔ پلان ہوتا ہے، آج قبیلے کے اندر اونٹنی کو ذبح کیا گیا ہے، اس اونٹنی کی اوجھڑی کو کون لے کر کے آئے گا؟ اس نماز کی حالت میں محمد کے اوپر اوجھڑی کو ڈالا جائے گا، آج اس محمد کو نماز کی حالت میں ستایا جائے گا۔ پلان تیار کر لیا گیا، پلان کے تحت ایک بدبخت تیار بھی ہو گیا کہ آج میں اس اونٹنی کی اوجھڑی لانے کے لیے تیار ہوں۔ پلان کے تحت وہ قبیلے میں گیا، اوجھڑی لے کر کے بھی آیا۔ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں، جیسے ہی سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، فوراً وہ قریش کے سردار اس اونٹنی کی اوجڑی کو لا کر کے آپ کے بدن پر ڈال دیتے ہیں، آپ کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، آپ کی گردن کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، اونٹنی کی اوجڑی اتنی وزنی تھی، اتنی بھاری تھی کہ اللہ کے نبی کی گردن سجدے سے نہیں اٹھ پا رہی تھی، اللہ کے نبی سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ اتنا زیادہ بھاری وہ اوجھ تھا، اتنا زیادہ بھاری وہ اوجڑی تھی کہ اللہ کے نبی سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب سجدے میں پڑے ہوئے تھے تو یہ قریش کے بڑے بڑے سردار، یہ دشمنان اسلام اونٹنی کی اوجھڑی لا کر کے اللہ کے نبی کے جسم پر ڈال رہے تھے، لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی، میرا اتنا روب و دبدبہ نہیں تھا، لوگ مجھے اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے کہ میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حرکت کرنے سے روک لیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم پر اونٹنی کی اوجھڑی کو ڈالا جا رہا تھا۔ اتنے میں آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، آپ اپنے باپ کے کندھے سے اونٹنی کی اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں اور اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے ہیں۔ ایسے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے۔ کہاں تک ظلم برداشت کیا جائے، کہاں تک خاموش رہا جائے، کہاں تک چپ کر کے بیٹھا جائے؟ اتنے زیادہ ظلم و بربریت کے پہاڑ
اللہ کے نبی کے اوپر توڑے گئے. ہمارے پیر میں بھی اگر کانٹا چبھ جائے تو گھر سے نہیں نکلتے. ذرا سی بارش ہو جائے تو 4 بوندیں گر جائیں مسجدوں میں نہیں آتے کہ بھائی صاحب بھیگ جائیں گے, بخار آ جائے گا, طبیعت خراب ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اتنا زیادہ ستایا گیا تھا, اتنا زیادہ مارا گیا, اتنا زیادہ مارا گیا. جنگ احد میں خون نکل کر کے جوتیوں میں جم گیا تھا. ہم اور آپ کہاں ظلم و بربریت برداشت کرنے کو تیار ہیں, مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم کیا قربانیاں دیں گے اسلام کے لیے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے, اللہ کے نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل رہے ہیں. اللہم علیک قریش, اے اللہ تو قریش کے ان بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ لینا, ان کے اوپر عذاب کو نازل فرما دینا. آج انہوں نے نماز کی حالت میں مجھے ستایا ہے, نماز کی حالت میں اونٹنی کی اوجڑی کو ڈالا ہے. اے اللہ قریش کے ان سرداروں کو دوہلا کو برباد کر دینا, تہس نہس کر دینا. پھر آگے اللہ کے نبی صحیح بخاری کی اسی روایت میں نام لے لے کر کے بد دعا کرتے ہیں. اللہم علیک ابو جہل, اللہم علیک عتبہ وشیبہ وربیعہ وعقبہ بن ابی معیط. اے اللہ ابو جہل کو برباد کر دے, عتبہ کو برباد کر دے, شیبہ کو برباد کر دے, عقبہ بن ابی معیط کو برباد کر دے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس بد دعا کو قبول کر لیا گیا. اللہ کے نبی جب بد دعا کر رہے تھے, بد دعا کو قبول کر لیا گیا. اور مرتے دم تک حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے جن کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی, وہ بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ان کی بری طریقے سے موت آئی. لعنت کا لفظ اگر بندے کی طرف سے جڑا ہوا ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے بد دعا دینا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تھا, فوج کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا, تو اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو ایک نصیحت کی تھی. اے معاذ بن جبل اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب. اے معاذ بن جبل ظالموں کی بد دعا سے تم بچتے رہنا, کسی پر ظلم نہ کرنا, کسی کو ستانا نہیں, کسی پر اتیاچار نہیں کرنا. اگر ظالم نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو یاد رکھنا ظالم کی بد دعا میں اللہ کے درمیان میں کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. تو بد دعا سے بچنا چاہیے, بد دعا لینے سے بچنا چاہیے, کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر پیسے والے ہیں, عہدے والے ہیں, منصب والے ہیں, بلڈنگ والے ہیں, گاڑیوں والے ہیں, تو ہمیں کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا, اگر بڑی گاڑی سے چل رہے ہیں تو چھوٹی گاڑی والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ارے ٹھوک دو, سائیکل والا جا رہا ہے ٹھوک دو, بائک والا جا رہا ہے ٹھوک دو, کوئی دقت نہیں, ہماری تو گاڑی بڑی ہے. نہیں میرے بھائیو, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ کے فقیر ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں, اللہ نے مالدار نہیں کہا, اللہ نے عہدے والے نہیں کہا. اے لوگوں, سارے کے سارے لوگ اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں. تقوی کے بیس پر اللہ کی نگاہوں میں انسان معزز بنتا ہے, باقی سب برابر ہیں. کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ دینے والا ہے, اللہ لینے والا ہے, اللہ نوازنے والا ہے. یہب لمن یشاء, وہی دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے جتنا زیادہ دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے خالی ہاتھ بنا دیتا ہے. اس اللہ نے ایک سسٹم بنا کر کے رکھا ہے, ایک نظام بنا کر کے رکھا ہے. لہذا ہم کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ایک چیز اور سمجھیے, جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے نا, تو زیادہ تر مسجدوں میں قنوت نازلہ کا استعمال کیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے دعائے قنوت, جو ہم وتر کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں, وہ ہے دعائے قنوت. اور ایک ہوتا ہے قنوت نازلہ, کسی کے حق میں دعا کرنا ہو یا کسی کے حق میں بد دعا کرنا ہو تو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے, مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ کافروں پر لعنت بھیجو, کافروں کے حق میں بد دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی.
اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ تو کافروں پر اور کفر کرنے والوں پر لعنت بھیج دینا، جو کافر اللہ کے بندوں کو تیرے راستے سے روک دیا کرتے ہیں، اے اللہ ان کافروں پر تیری لعنت ہو جو تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روک دیا کرتے ہیں، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ تیرے پیغمبروں کو جھٹلا دیا کرتے ہیں، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ تیرے نیک بندوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے باتوں میں ہیر پھیر کو پیدا کر دینا، اے اللہ ان کافروں کے کلام میں تو تبدیلی پیدا کر دینا، ان کے گھروں کو ڈھا دینا، ان کے قدموں میں لرزہ طاری کر دینا، وخرب بیوتہم اے اللہ ان کے گھروں کو بھی تہس نہس کر دینا۔ اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی، اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے، تمہارے اوپر اتیاچار کیا جائے، تمہیں ستایا جائے، تمہیں مسجدوں سے روکا جائے، تمہاری مسجدوں کو ڈھایا جائے، تمہاری مسجدوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، تو قنوت نازلہ پڑھ لیا کرو۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اگر لعنت کا لفظ بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مطلب ہوتا ہے بد دعا دینا، ایک اور مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اگر یہ لعنت کا لفظ انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے گالی دینا۔ آج ہماری زبانیں بہت لمبی ہیں، ہمارے بچوں کی زبانیں بہت لمبی ہیں، گالی سے نیچے تو کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ مسلم سماج کا یہ حال ہے، مسلم محلوں کا یہ حال ہے، مسلم گلیوں کا یہ حال ہے، ہر جگہ کی یہ کنڈیشن ہے۔ اگر فون سے بات بھی کریں گے نا تو ابتدا بھی گالی سے ہوگی اور اختتام بھی گالی سے ہوگا۔ فیشن میں گالی نہیں جا رہی بھائی صاحب، یہ تو ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ تو چلتا ہے ہمارے سماج میں، یہ تو دلی کا ایک طریقے سے اصول ہے کہ گالیاں دو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، فیشن میں چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، پھر اپنے بچوں کو بھی سدھاریں۔ یہ گالی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ گالی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، بہت دھیان سے سنیے، اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، سامنے والا ممکن ہے کہ آپ کو گالی دے گا پلٹ کر کے، ممکن ہے، کیونکہ آج کل اتنی سنجیدگی نہیں، اتنی شرافت نہیں، اتنا اچھا اخلاق کسی کا نہیں کہ آپ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں وہ سنتا رہے۔ نبی کے زمانے کا دور نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے رہیں اور سہتے رہیں۔ ممکن ہے آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں، پلٹ کر کے وہ آپ کو بھی گالی دے۔ ممکن ہے آپ کسی کے باپ کو گالی دے رہے ہیں، پلٹ کر کے وہ آپ کے باپ کو گالی دے۔ آپ کسی کی ماں کو گالی دے رہے ہیں، ممکن ہے پلٹ کر کے آپ کی ماں کو گالی دے۔ آپ کسی کی بہن کو گالی دے رہے ہیں، ممکن ہے وہ پلٹ کر کے آپ کی بہن کو گالی دے۔ اور جب پلٹ کر کے وہ جواب دے گا نا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے والدین کے حق میں بد دعا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ سمجھ لیجیے، آپ یہ کہتے رہیں کہ ہم تو ماں باپ کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو ماں باپ کی بہت فرما برداری کرتے ہیں، کبھی ہم نے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ہم نے ان کو گالی نہیں دی، کبھی نہیں ستایا، کبھی نہیں بھگایا، اور باہر سماج میں گالیاں دے رہے ہیں۔ تو گالیاں دے رہے ہیں، پلٹ کر کے آپ گالیاں سن بھی رہے ہیں، تو یہ آپ کے والدین کی پر لعنت بھیجنے کا ایک سبب ہے۔ سنیے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، دھیان سے سن لو، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے، آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اپنے ماتا پتا کو برا بھلا کہے۔ صحابہ کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، اے اللہ کے نبی کون ایسا بدبخت ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیج سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، باپ سے ناراضی ہو سکتی ہے، باپ سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ماں سے ناراضی ہو سکتی ہے، ماں باپ سے بٹوارا ہو سکتا ہے، ماں باپ سے
سے جدائی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کون ایسا بدبخت ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے گا، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے گا؟ اے اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے فرمایا ان الرجل یلعن ابا الرجل ویسب اباہ ویسب امہ ویسب امہ۔ ایک آدمی جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب کسی کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، پلٹ کر کے سامنے والا بھی اس کے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، سامنے والا پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایک انسان جب کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، پلٹ کر کے سامنے والا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اگر آپ آغاز کر رہے ہیں، آپ ابتدا کر رہے ہیں، سامنے والا بھی آپ کو گالی دے رہا ہے، تو گویا کہ آپ اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر گالی دیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے سنا، سننے کے بعد کچھ اثر نہیں ہوا، ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کہا تم قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ فہی کالحجارہ، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجارہ سے تعبیر، حجارہ کے معنی ہوتے پتھر، ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے۔ امام صاحب چلاتے رہیں، کوئی اور عالم آ کر کے چلاتے رہیں، بتاتے رہیں کہ بھائی صاحب نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہونا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ ہمیں فرق پڑ جائے؟ کیا مجال ہے کہ ہم گھر سے بستر چھوڑ کر کے مسجدوں میں آنے نہیں آتے؟ فہی کالحجارہ، ہمارے دل پتھروں جیسے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ پتھر کے اوپر جب مسلسل پانی بہایا جاتا رہتا ہے تو پتھر کے اوپر بھی اثر پڑ جاتا ہے اور پتھر بھی پگھلنے لگتا ہے، پتھر بھی نرم پڑنے لگتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے کتنی بھی تقریریں کی جائیں، کتنے بھی موضوعات کو بیان کیا جائے، لاکھ نماز کی اہمیت پر تقریریں کی جائیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ہمارے دل پسیج جائیں؟ نہیں پسیجیں گے۔ کیوں؟ ہمارے دل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے، مہر۔ ہمیں توفیق مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو یہ لعنت کی تین مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں چند چیزیں، 9 بجے تک کا وقت بڑھا دیا گیا ہے یہ امام صاحب کی طرف سے، کچھ چیزیں ایسی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور الحمدللہ وقت مل بھی گیا، یہی چاہ رہا تھا، یہی ہو بھی گیا۔ چند چیزیں ایسی آپ کے سامنے بتلاؤں گا، آپ اس کو لے کر کے جائیے گا ایک دوا کی شکل میں۔ اگر ہم میں سے کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی نا تو یہ پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ لوگ نہیں تھے، بھیڑ نہیں تھی، کھانا پینا نہیں تھا، چائے نہیں تھی یا کچھ اور کسی طریقے کی ہم شکایت کریں تو یہ اچھی بات نہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی سنبھل گیا تو انشاءاللہ سب کے حق میں یہ پروگرام سب کا جاریہ ہو جائے گا۔ چند ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں جن کو لوگ کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اور ان کے کرنے کے نتیجے میں اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد، قرآن کریم کے آسمان سے نازل ہو جانے کے بعد، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد، قرآن کریم کی آیتیں آ جانے کے بعد، احادیث کی کتابیں آ جانے کے بعد جو حق کو چھپا لیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کرنا چاہتے، مسئلے صاف واضح، سارے کے سارے مسائل حل ہیں، کون سی چیز شریعت کے اندر ہے، کون سی چیز شریعت کے اندر نہیں ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز بدعت ہے، ساری کی ساری چیزیں شریعت میں کلیئر ہیں۔ کون سی نماز پڑھنے کا طریقہ کس طریقے کا ہے، کون سی نماز کس
طریقے سے پڑھی جائے گی, کون سی اذان کس طریقے سے دی جائے گی, ساری کی ساری چیزیں شریعت نے ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا ان ساری کی ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد جنہوں نے حق کو چھپا لیا, جنہوں نے لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کیا, آج بہت سارے لوگ حق کو چھپا رہے ہیں. بڑے بڑے ٹوپی والے آپ کو مل جائیں گے لیکن حق نہیں بتلائیں گے. ان کو روٹیوں کی فکر ہے, ان کو شہرت کی فکر ہے, ان کو چائے اور پان کی فکر ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم حق جانتے ہو, تمہیں صحیح بات معلوم ہو, تمہیں سچی بات معلوم ہو, شریعت کی کوئی بھی بات تمہیں معلوم ہو, تو اس کو لوگوں سے چھپانا نہیں ہے, بتلانا ہے. اور اگر حق کو چھپا لیا, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور سارے کے سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حق جانتے ہیں, حق پہچانتے ہیں, سچی بات جانتے ہیں, سچی بات پہچانتے ہیں لیکن بتلاتے نہیں. اور یہی ہو رہا ہے. سماج میں خرافاتیں کیوں ہیں, بدعات کیوں ہیں, رسم و رواج کیوں ہیں, منبروں سے حق نہیں بتلایا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے. اپنی پگڑی کی فکر, اپنی روٹی کی فکر, اپنے پیسے کی فکر, اپنے پیٹ کی فکر, اور نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. یہ ہماری مسجد, وہ تمہاری مسجد, یہ ہمارا مدرسہ, وہ تمہارا مدرسہ, یہ تمہاری مجلس, وہ ہماری مجلس. اس طریقے کی باتیں کہاں پیدا ہوئی؟ جبھی پیدا ہوئی جب ہم نے حق کو چھپایا, لوگوں کو حق نہیں بتلایا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اختلافات و انتشار کے شکار ہو گئے, پٹ رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. کوئی کسی کا ماننے والا, کوئی کسی کا ماننے والا, کوئی کسی فرقے کا ماننے والا, کوئی کسی فرقے کا ماننے والا, سب الگ الگ ہو گئے اور الگ الگ ہو کر کے پٹ رہے ہیں, ظلم و ستم کے نشانے بنائے جا رہے ہیں. اگر حق کو نہ چھپایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات و انتشار نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص سے حق کے بارے میں سوال کیا گیا, من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار. جس شخص سے سوال کیا گیا, عالم ہو یا کوئی معمولی سی حدیث جاننے والا ہو, معمولی سی قرآن کی آیت جاننے والا ہو, اس سے سوال کیا گیا, اس کے بارے میں وہ جانتا ہے, پھر بھی اس نے اس کو چھپا لیا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے. حق جاننے کے بعد بھی حق لوگوں کو نہ بتلایا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. حق بات ہمیں بتلانا. ہمارے گھر میں اختلاف ہو گیا, جھگڑا ہو گیا کسی بھی مسئلے کو لے کر کے, دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, تیسرا بھائی جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, لڑنے کی وجہ کیا ہے, وہ جانتا ہے, تو فوراً اسے صاف صفائی کرانا چاہیے اور حق بات کو سامنے لے کر کے آنا چاہیے. ایسا نہیں حق کو چھپاتا رہے, حق کو واضح نہ کرے اور آپس میں لڑائی دیکھتا رہے, لوگوں کی دشمنیاں دیکھتا رہے. یہ بھی ایسا شخص ہے جو اللہ کی نگاہ میں لعنت کا مستحق ہے. اور آگے چلیے, اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی ہے, لعنت بھیجی گئی ہے. داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی لعنت بھیجی گئی, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی بھی لعنت بھیجی گئی. لعنت بھیجنے کا سبب بھی اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان فرما دیا, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ بنی اسرائیل کے کافر نافرمانیاں کیا کرتے تھے, اللہ کی بغاوت کیا کرتے تھے, اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا تھا, ایسی ایسی بدتمیزیاں کرتے تھے جو اللہ کو ناگوار گزرتی تھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. یہ بنی اسرائیل کے کافر اپنی آنکھوں کے سامنے برائی کو دیکھا کرتے تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے برا ہو رہا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے غلط ہو رہا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے زنا ہو رہا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے چوری کی جا رہی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے شراب پی جا رہی ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معصوم بچے گالیاں دے رہے
لگے، لیکن یہ اس کو روکا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اسی نتیجے میں ان کے اوپر لعنت بھیج دی گئی۔ یہ برائی کو برائی نہیں سمجھا کرتے تھے، یہ لوگوں کو برائی میں مبتلا دیکھ کر کے ان کو روکا نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیج دی۔ آج یہ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، لوگ برائی کرتے ہیں، جانے دو، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں تھوڑی ہو رہی، جانے دو۔ یہ نہیں کرنا ہے، برائی کو برائی سمجھنا بھی ہے اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اگر برائی دیکھتے رہے، خاموش بیٹھے رہے، تماشائی بنے رہے، تب بھی اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ لہذا پہلے برائی کو برائی سمجھنا ہے، پھر اس برائی کو روکنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو شخص بھی برائی کو دیکھے، کسی برے کام کو دیکھے، اسے چاہیے وہ اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، شریعت نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے۔ کہہ تو سکتے ہیں نا بھائی، ہماری آنکھوں کے سامنے برا ہو رہا ہے تو کہہ تو سکتے ہیں، کیا حرج ہے؟ ماننا نہ ماننا اس کی ہیڈک ہے، مانے نہ مانے اس کا معاملہ ہے، لیکن کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے زبان سے کہو، زبان سے نہیں مان رہا ہے ہاتھ سے روکو۔ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ کسی کے باپ ہیں، آپ کسی کے دادا ہیں، آپ کسی کے نانا ہیں، تو آپ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں۔ ارے کیا کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، شریعت کی نگاہ میں برا ہے، اللہ کی نگاہ میں برا ہے، تو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں۔ زبان سے بھی نہ روک سکیں، ہاتھ سے بھی نہ روک سکیں، تو کم سے کم اس کو برا تو جانیں، یہ برائی ہے اور اس کا کرنے والا برا ہے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ لہذا برائی کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا ہے، برائی کو برائی سمجھنا ہے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ اور آگے چلیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں، قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ رعد کے اندر فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے جو عرش پر عہد لیا تھا نا پیدا کرنے سے پہلے، الست بربکم، تمہارا رب ہوں کہ نہیں بتاؤ، چیونٹیوں کی شکل میں ہم سب کو جمع کیا تھا، روئے زمین کا ہر وہ انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آخری انسان جو اس دنیا کے اندر آئے گا، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے چیونٹیوں کی شکل میں جمع کر کے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں ہمارا رب کوئی ہے، یہاں کے بدل گئے، عہد توڑ دیا، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مزاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ندی نالیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پیڑوں کی پوجا کر رہا ہے، اور اتنے زیادہ یہ انسان گر گئے کوئی شرمگاہ کی پوجا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہیں وہ عہد توڑ دیا جو آسمان پر اللہ سے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے کہا والذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ لوگ توڑ دیا کرتے ہیں، اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ لوگ توڑ دیا کرتے ہیں، اللہ نے رشتہ داریوں کو بڑھانے کا حکم دیا یہ لوگ ختم کر دیا کرتے ہیں۔ ایسی خبریں میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کے واقعات کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ گواہ اس مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں، ذرا سے ناشتے کو بیس بنا کر کے رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں، ذرا سی چائے کو مدعا بنا کر کے رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی ہیں، مہمان نوازی میں ذرا سی کمی رہ گئی، ان کی خاطر تواضع میں ذرا سی کمی رہ گئی تو رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہیں، آنا جانا بند ہے، دعا سلام بند ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہیں، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے۔ اتنے زیادہ یہ مسلمان گر گئے، اتنے زیادہ گر گئے، باپ بیٹے میں ناراضی ہے، سگے بھائیوں میں ناراضی ہے، خاندان والوں میں ناراضی ہے۔
زیادہ گر گئے ہمارا. باپ گراؤنڈ فلور پہ رہ رہا ہے, بیٹا فرسٹ فلور پر رہ رہا ہے, دونوں میں امن من ہے, بات چیت نہیں, آنا جانا نہیں. اتنے زیادہ ہم گر گئے, کیا بیان کیا جائے, کیا بتلایا جائے. یہ حقیقی واقعات ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, تجربے کار ہیں آپ. باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے آج پیسے کی ہوس میں, اس پیسے کی لالچ میں بھائی بھائی کی نہیں بن رہی ہے. اور اللہ نے کہا کہ اگر جن چیزوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو اگر توڑ دو گے تو لعنت کے مستحق بن جاؤ گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ زمین میں فساد بچایا کرتے ہیں, قتل و غارت گری کیا کرتے ہیں, لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں, رشتہ داروں کو پریشان کیا کرتے ہیں, پڑوسیوں کو پریشان کیا کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا ایسے تینوں لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ بھی سمجھ میں آیا, جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیں گے, رشتہ داریوں کو توڑ دیں گے, زمین میں فساد مچائیں گے, یہ لوگ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں. 4 طریقے کے لوگ میں نے گنا دیے, پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں. 4 لوگوں کا تذکرہ میں نے کر دیا جو لعنت کے مستحق ہیں. خیر, اور آگے چلیے. ایسے لوگ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور ایسی عورتیں, خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا, ایسی خواتین جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں, ایسے یہ بھی ملعون ہے. اور آج تو فیشن کے نام پر اتنی زیادہ بے حیائی. آپ تو اس ڈیولپمنٹ سٹی کے اندر رہتے ہیں نا, اس دلی کے اندر بہت زیادہ بے حیائی. آپ کی آنکھوں نے وہ تماشے دیکھے ہوں گے, آپ کی آنکھوں نے بھی وہ منظر دیکھے ہوں گے, کھلے عام زناکاریاں, بدکاریاں, بے حیائیاں, سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری مسلم بہن بیٹیاں بھی جینز اور اسکرٹ پہن رہی ہیں. جو لباس مردوں کا تھا آج وہ عورتوں نے اختیار کر لیا, جو لباس آج عورتوں کا تھا وہ مردوں نے اختیار کر لیا. کیا ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ملعون نہیں ہیں؟ کہاں تک اللہ کا عذاب نہ آئے, کہاں تک زلزلے نہ آئے, کہاں تک ہماری مسجدوں کو نہ ڈھایا جائے. ایسے لوگ آج اس دور کے اندر پیدا ہو گئے جی, فرق کرنا مشکل پڑ جاتا ہے کہ لڑکا جا رہا ہے, لڑکی جا رہی ہے. میرے بھائیو, یہ تماشے چل رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا لعن المتشبہین بالرجال من النساء, ایسے لوگوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ولعن المتشبہات بالرجال من النساء, ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. فیصلہ آپ کر لیجئے کہ ہمارے اندر عورتوں کے کیا کیا گڑ آ گئے اور عورتوں کے اندر ہمارے کیا کیا گڑ آ گئے, کیا صفات آ گئی. ایسے لوگ بھی ملعون ہیں. اور آگے چلیے, زیادہ مفصل نہیں بیان کر رہا ہوں, وقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا 5 چیزیں ملعون ہیں. 5 فرمایا اللہ کے نبی نے لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها, شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہو, نشاور چیز پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اس کے پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اس کے پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اس کے خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اس کے بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو. 5 چیزیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر جمع کر دی. آج ہمارے سماج کے اندر نشے کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. آج نوجوان نسل ڈرگس کا استعمال کر رہی ہے, کون سی نشاور چیزیں استعمال کر رہی ہے معلوم نہیں چل رہا ہے. ہوٹلوں میں شراب پی جا رہی ہے, ہوٹلوں میں نشاور چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے گھروں پر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کو بھی نشاور چیزیں پلائی جا رہی ہیں. ہمارے معصوم بچوں سے بیڑی سگریٹ منگائی جا رہی ہے, گٹکا منگایا جا رہا ہے, تمباکو منگائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہو, پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو, پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو, بیچنے والے اور خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس سے رکنا چاہیے یا اس کو کرنا چاہیے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے.
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو نوجوان نسل اور ان کی بیویاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو گھر کے کوڑا اور کچڑا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں، تو جاؤ اولڈ ایج ہاؤس کا راستہ دکھاؤ، گھر سے بھگاؤ، یہ کھانستے رہتے ہیں رات بھر، یہ چلاتے رہتے ہیں رات بھر، یہ سوالات کرتے ہیں رات بھر۔ یہ بھی برائی ہو رہی ہے آج، والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، والدین کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گھر کی کوڑا اور کچڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ ایسے لوگ جو والدین کو ستاتے ہیں وہ ملعون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون من عمل قوم لوط، ایسے لوگ ملعون ہیں جو قوم لوط والا عمل کرتے ہیں۔ قوم لوط کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ عمل جو کرتے وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے۔ ملعون من عق والديه، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جو والدین کو ستایا کرتے ہیں، والدین کو مارا کرتے ہیں، والدین کو جھڑک دیا کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ آج گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین کو مارا جا رہا ہے، والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ذرا قرآن کی آیتوں میں دیکھ لیا جائے کہ ان والدین کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی اونچی ہستیاں ہیں، کتنا اعلیٰ مقام شریعت نے ان کا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن کی ایک دو آیت کے اندر ان کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے تو یہ ججمنٹ دے دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی طرف مت جانا، کسی غیر کو غوث اعظم مت ماننا، کسی غیر کو مشکل کشا مت مان لینا، کسی غیر کے سامنے اپنی مرادیں مت رکھنا، کسی غیر سے جا کر کے اولادیں مت مانگنا، کسی غیر کے سامنے جا کر کے جھولیاں مت پھیلانا۔ تمہارے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ کر دیا، فیصلہ ماننا نہ ماننا ہمارے اوپر۔ اللہ تعبدوا الا اياه، فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی بھی عبادت اس کے سامنے نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، ماننا نہ ماننا ہمارے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا، والدین کی اہمیت کو سمجھتے رہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو مارنا نہیں، ان کو گالیاں نہیں دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ نے کتنا اچھا جملہ استعمال کیا ہے، جب دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، پہلے ایک کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں جب کوئی ایک بچتا ہے، ہماری ماں ہو یا صرف ہمارے باپ ہو، تو ایسی حالت میں ہمیں اور زیادہ ان کا اہتمام کرنا ہے، کی دیکھ بھال کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ دو لوگ ہوں گے، یہ دو ہوں گے، بڑھاپے کی عمر میں بھی دو ہوں گے، بیوی اور شوہر ہوں گے، ہماری ماں اور باپ ہوں گے، اگر ان کو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی دقت ہوگی، کوئی الجھن ہوگی تو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، آپس میں اپنا غم ہلکا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہے، اس کے بعد بھی ہم انہیں ستائیں گے، اس کے بعد بھی ہم ان کو ماریں گے، اس کے بعد بھی ان کو گھر سے بھگا دیں گے، تب یہ کہاں جائیں گے اپنا غم ظاہر کرنے، اپنا غم کسی کو بتلانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ بڑھاپے کی عمر میں ان دونوں میں سے ایک اگر پہلے پہنچے، ایک کا پہلے خیال اللہ نے کیا، دو کا نہیں کیا، دو کا بعد میں کیا، کہ اگر دو ہیں تب اپنی پریشانیاں آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر دو نہیں ہیں تو اور زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، بڑھاپے کی عمر میں جب ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے تو ان کا
اور زیادہ خیال رکھنا ہے، یا دونوں پہنچ جائیں تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ اگر یہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں کہ اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، اس کے بعد بھی تمہیں انہیں کچھ نہیں کہنا ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اف اف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اف تو سمجھتے ہیں نا؟ ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو۔ ہمارے باپ ہیں، ہماری ماں ہیں، ہم لیٹے ہوئے بڑی گہری نیند میں ہیں یا پھر سونے کی حالت میں ہیں، سوئے نہیں، یا پھر کسی اپنے ضروری کام میں ویست ہیں، بزی۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے کوئی چیز ہم سے مانگ لی یا منگوا لی، پانی منگوا لیا، چائے منگوا لی مثال کے طور پر۔ اگر ہم نے اٹھتے اٹھتے یہ بھی استعمال کر دیا، چھوڑ کر کے مجھے جانا پڑے گا، اس کے بعد کام کر بھی دیا، صرف لفظ کا استعمال کیا اور اس کے بعد بھی کام کر دیا، تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اف میں آئے گا۔ آپ نے اپنی طبیعت دکھائی، آپ کو یہ لگا کہ ارے کیا پانی مجھ سے منگا لیا، کیا کسی کام کے لیے مجھ سے کہہ دیا، اگر طبیعت آپ نے دکھائی تو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ اف میں آ جائے گا، اور آپ کو اپنے والدین سے اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، قرآن کا لفظ ہے یہ، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ جب اف نہیں کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ڈانٹنا تو ویسے بھی نہیں ہے۔ جب اف تک نہیں کہنا ہے تو ڈانٹنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ نہ ڈانٹنا ہے، نہ اف تک کہنا ہے، ان کی نافرمانی سے بچنا ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے اوپر لعنت بھیج دے گا اور ہم لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز بتلا کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، شروع ہونے کو ہے۔ رمضان کے مہینے کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، اس کے استقبال کے لیے کیا کیا ہے پتہ نہیں، لیکن ایک چیز ہے، ہمارے گھر میں کوئی معزز مہمان آتا ہے، کوئی ہائی لیول کا اگر مہمان آ جائے، گیسٹ آ جائے، بڑی تیاریاں، بڑی بھاگ دوڑ، بڑی سجاوٹ، بڑے مینجمنٹ کو سنبھال کر کے پہلے آئیں گے تو پانی دینا ہے، اس کے بعد یہاں ٹھہرانا ہے، یہاں ٹھہرانے کے بعد وہاں لے جانا ہے، وہاں کھانا کھلانا ہے، اس کے بعد چائے کولڈ ڈرنک پلانا ہے، بڑے اہتمام۔ جس لیول کا جو مہمان ہے اسی لیول کی مہمان نوازی ہر انسان کرتا، لیکن رمضان اتنا بڑا مہمان آنے والا ہے اللہ رب العالمین کا، کیا تیاری ہے؟ کچھ نہیں، آئے گا روزہ رکھیں گے، من کرے گا تو رکھیں گے، نہیں من کرے نہیں رکھیں گے۔ 11 مہینے میں نمازیں نہیں پڑھی، من کرے گا تو پڑھ لیں گے، نہیں من کرے گا تو نہیں پڑھیں گے، بس یہی جس ڈھنگ سے زندگی گزر جائے۔ مسجدیں ویرانے رہنے تو کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، ہم تو چین سے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی میں تو عیش ہے، مزہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، جاب ہے، ہماری اچھی گزر رہی ہے، دوسرے سے کیا کہا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل کو ختم کرتا ہے، جو رسی کو کھینچتا ہے نا تو اوندھے منہ ہم اور آپ گر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا رمضان کے لیے تیاریاں کریں اور نیتوں کو خالص کر لیں کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ہم اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، قیام اللیل کریں گے، نیکیاں کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، زکات دیں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، افطاریاں کرائیں گے، سحری کرائیں گے، لمبے لمبے سجدے کریں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ یہ پلاننگ نبی سے بنا لیں، یہ شیڈول نبی سے تیار کر لیں، رمضان کے استقبال کے لیے کر لیں، ورنہ رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو بدنصیب کہا جن کی زندگی میں رمضان آئے، وہ عبادات کر کے، نیکیاں کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بدنصیب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا اپنی نگاہوں سے، جب خطبہ ختم ہوا، جمعے کی نماز ختم ہوئی، صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے؟ ہم نے آج ایک نئی چیز دیکھی ہے، آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھا ہے، تینوں مرتبہ آپ نے آمین کہا ہے، منظر سمجھ میں نہیں آیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کے نبی ذرا واضح کر دیجئے
یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے، جبریل 3 لوگوں کے سلسلے میں بد دعا کر رہے تھے، 3 لوگوں کو بدنصیب کہہ رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آمین کہو، میں آمین کہہ رہا تھا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اس نے عبادات کر کے، نیکیاں کر کے، اللہ کو راضی کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا شخص بدنصیب ہے۔ جبریل اس کے لیے بد دعا کر رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہو آمین، تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اسی طریقے سے دوسرا شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیا، بڑھاپے کی زندگی میں پا لیا، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو جبریل ایسے شخص کے بارے میں بد دعا کر رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں جبریل کہہ رہے تھے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، نبی کا نام لیا جائے، اس کے بعد وہ نبی پر درود نہ بھیجے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل ایسے شخص کے سلسلے میں بد دعا کر رہے تھے کہ کہو جس نبی کا نام آنے پر جو لوگ درود نہیں پڑھتے ایسے لوگ بدبخت ہیں، بدنصیب ہیں، تو جبریل نے مجھ سے کہا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو یاد رکھیے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مہینہ قریب ہے، قرآن کا مہینہ قریب ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس میں عبادات کریں، نمازوں کی عادت ڈال لیں، نماز پڑھ لیں، مسجدوں سے جڑ جائیں، مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن افسوس ہوگا۔ انگلی دانتوں سے انگلیاں چبائیں گے کہ کاش ہم نے بات مان لی ہوتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جب سوال ہو گیا تو اس مطلب ہی ہے ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ بھائیو قیامت کے دن سوال ہونے کا مطلب ہے افسوس کرنا۔ جب سوال کر لیا جائے گا نماز کے بارے میں، پتہ چلا ہمارے میں نماز ہے ہی نہیں، صرف وہی جمعے میں بھاگتے دوڑتے آتے تھے، وہی جنازے میں چلے جاتے تھے جو ہمارے رشتہ دار تھے، بس وہی عید اور بقرعید میں چلے جاتے تھے کہ ہاں چلو مسلمان ہیں یہ تو پڑھ ہی لے کم سے کم۔ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں، جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد بھی کہیں اللہ کی مدد نہیں آتی، نہیں آئے گی مدد، نہیں آئے گی جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہماری ہر غلطی پر پکڑ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم تہس نہس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ راتوں دن گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو ہو نہیں رہی ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کر رہا ہے۔ اگر معاف وہ نہ کرے، ہر غلطی پر سزا دینے کے لیے آ جائے تو ہم تہس نہس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں، ہم اسلام کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے بچوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کو جو ارتداد کی ایک لمبی لہر تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ ابھی دہلی کے ہوٹل کی ایک خبر آپ کو بتلاؤں، 14 فروری کی خبر ہے کہ ایک ہوٹل والے نے اپنی تصدیق دی۔ 14 فروری جو ویلنٹائنس ڈے کا ڈے ہوتا ہے نا، اس میں ایک ہوٹل والے نے ایک انکوائری کی ہے اپنی کہ میرے ہوٹل میں 120 جوڑے آئے تھے 14 فروری کو، 120 جوڑے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پر 120 جوڑے آئے تھے، جن میں اس نے یہ تحقیق کے مطابق بتلایا کہ 80 جوڑے ایسے تھے جس میں 80 جوان لڑکیاں غیر مسلم جوانوں کے ساتھ ہوٹل میں آئی تھی، انہوں نے رات بتائی ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے، نافرمانیاں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ گھروں میں سو رہے ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں چین و سکون کی نیند لے رہے ہیں اور یہاں اسلام کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، اسلام کی دولت لوٹی جا رہی ہے۔ ہماری مسلم بہن بچیاں کو ایجوکیشن کے نام پر، کالج اور یونیورسٹی کے نام پر غیر مسلموں سے جا کر کے مل رہی ہیں۔